السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی کے پہلوؤں پہ محیط ہے، اور اس میں انسانوں کی عام معاشرتی زندگی میں جو تعلیمات ہیں ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دیں ان کو کرنا اور ان کی جستجو کرنا یہ بھی اعمال میں شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم آپ پہ اترا تھا کہ ان کو کلام سناؤ، ان کو کلام مجید کی تعلیمات دو، ان کو تزکیہ نفوس سکھاؤ اور ان کو حکمت و دانائی کی باتیں سکھاؤ، یہ دونوں باتیں آخر والی ان کا تعلق اسی معاشرتی زندگی سے ہے۔ اور چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتے ہیں، اور یہاں ہم تعوذ اور تسمیہ کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ ڈھونڈو جب بھی تم قرآن مجید پڑھنے لگو، تو اس کی یہ شرط ہے، تو یہ لازمی ہے کہ شیطان سے بچنا ہے تو یہ لازمی کرو۔ اور کچھ ایسے اور کام بھی ہے جن میں اللہ کی پناہ ڈھونڈنی ہے، اور اللہ کی پناہ کے سوا کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ باقی مذاہب مثلاً بدھ مت میں جو بہت پرانا مذہب ہے، اس میں 3 قسم کے تعوذ چلتے ہیں۔ میں سنگ میں پناہ لیتا ہوں، میں بدھ میں پناہ لیتا ہوں، میں دھرم میں پناہ لیتا ہوں۔ اسلام میں صرف اللہ کی پناہ ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ سب سے غالب ہے اور سب کچھ وہ جانتا ہے، اور ساری شے کا قبضہ اور قدرت اس کے 2 انگلیوں کی قدرت کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں تو اس میں جمعے کی رات کی نسبت سے آج کا ہم یہ ولاگ 2 حدیثوں پہ مبنی ہے کہ جس میں اللہ سے پناہ مانگنے کی بات ہے، اور اس میں ترمذی شریف کی جلد 1 کی 216 نمبر حدیث ہے، اور اس میں حضور پاک نے فرمایا ہے اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ وسوء الاخلاق کے بارے میں کہ برے اخلاق کیا ہوتے ہیں، ایک دوسری حدیث جو ابو داؤد میں ہے اس کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اعمال جتنے منکرات جو طبیعت نہیں پسند کرتی وہ بیہیو کرنا، سلوک کرنا، اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ تم مال خرچ کر کے کسی کو اخلاق پہ لا کر اپنا پسندیدہ نہیں بنا سکتے، یا یہ کہ کھلے چہرے کے ساتھ مسکرا کر کسی کو ملو، تو یہ حسن اخلاق ہے۔ اور اس میں کسی سے برا سلوک کرنا، برا اس کے خلاف بولنا، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ وہ نفاق جو ہے وہ 2 رویہ اختیار کرنا، دوہرا رویہ اختیار کرنا، اور اس کو کفر سے بھی بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ اور نبی پاک ہی کی تعلیم میں ہے کہ جو گانے سنتا ہے وہ گانے اس کے دل میں نفاق کی جڑیں لگا دیتے ہیں، اس لیے اس کو سننے کی بجائے، سماع کرنے کی بجائے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنی روح کو پاک اور صاف اور تزکیہ کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ گانوں سے۔ اور گانوں میں بھی بہت زیادہ فحاشی بھی، حجائی و بری باتیں ہوں، کفر کی باتیں بھی ہوں، تو پھر تو بالکل ہی ستیہ ناس ہی ہو جائے گا۔ اور اس لیے برائی کی خواہش، برائی کے اعمال اور برائی کی ساری باتیں وہ سوء اخلاق ہیں۔ اور بدبختی جو ہے، شقاق جو ہے، بدبختی یہی ہے کہ نفاق پڑ جائے اور بندے کے برے اخلاق اس کا پیچھا کرنے لگ جائیں اور اس کو پکڑ لیں۔ تو اس لیے یہ آج کے جمعے کی نسبت سے، جمعے کی رات کی نسبت سے یہ دعائیں مانگنا، ہر دعا میں شامل ہونا اور اللہ کی پناہ مانگنا، اور پھر جب اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے تو خدا پناہ دیتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کومنٹ کیا کریں۔